خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ جنرل جس نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ جنگ ارموک کے بعد وہ اگلی فتح کا منتظر تھا، مگر تب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک حکم آیا۔ سیف اللہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے اسلامی لشکر میں ترتری مچ گیا۔ کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہوا؟ آج ہم تاریخ کے اس فیصلے کے پیچھے اصل راز جانیں گے۔ معزولی کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کرے میدان جنگ میں دو عظیم طاقتیں ٹکراتی ہے اور ایک چھوٹے مگر ایمان والے لشکر نے سپر پاور لشکر کو شکست دی۔ یہ جنگ صرف زمین کی فتح نہیں تھی بلکہ انسانی روح کی فتح تھا۔ 15 ہجری 636 عیسوی شام کی صحرا میں دھول اڑ رہی تھی۔ یہ محض لڑائی نہیں تھی بلکہ تہذیبوں کا تصادم تھا۔ ایک طرف بازنطینی سلطنت کی طاقتور لشکر اور دوسری طرف وہ ایمان سے بھرے ہوئے سپاہی جن کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ صرف کمانڈر بلکہ جنگ کے فن کے استاد تھے۔ وہ دشمن کی عددی برتری دیکھ کر صرف ایمان اور حکمت عملی پر بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور وہ طرز اپنایا جو رومیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ حکمت عملی ان کی سوچ اور شجاعت کا عملی مظاہرہ تھی۔ میدان جنگ میں 2,40,000 رومی لشکر مسلمانوں کی 40,000 لشکر سے ٹکراتی ہے۔ یہ معرکہ ہر مسلمان کے لیے امتحان تھا۔ یہ صرف زمین کی فتح نہیں تھی بلکہ ایمان اور انسانی روح کی فتح تھی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب فتح کی عروج کے بعد ایک حیران کن خبر مدینہ سے پہنچی، اور یہ خبر خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ کیا ایک کمانڈر کی کامیابی اس کی سزا بن سکتی ہے؟ یہ کہانی سپہ سالاری سے کہیں زیادہ گہری ہے، اور یہی وہ لمحہ جب ایمان نے انا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جنگ ارموک کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا، مگر مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو میدان جنگ سے باہر تھی۔ وہ جنگ تھی عقیدہ پرستی کے خلاف۔ مدینہ کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ فتح صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ذاتی طاقت کی وجہ سے آئی ہے۔ مدینہ کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ فتح صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ذاتی طاقت کی وجہ سے آئی ہے۔ شام اور عراق کی فوج میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ جب تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوں گے شکست ناممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول نہیں کیا کہ مجھے ان کی شجاعت پر شک تھا، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ کہ کسی شخص کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ مالیاتی اور انتظامی نظم بھی ایک بڑا سبب تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوجی انعامات میں سخاوت کی حد پار کر دی تھی جو ریاستی بجٹ کے لیے چیلنج بن رہی تھی۔ جب حکم نامہ شام پہنچا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عاجزی اور حیا سے اسے فوراً ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے جانا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شہرت اور سپاہیوں کی محبت کے باعث کسی قسم کے فتنے سے بچنا ضروری ہے۔
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود جب حکم جان گئے تو کوئی غصہ، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ ان کا رد عمل آج بھی فوج اطاعت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے جہاد کیا ہے۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے معزول کیا ہے تو یہ خدمت سے دوسری خدمت پر لگانے کا حکم ہے۔ وہ اپنی تلوار ڈال کر ایک معمولی سپاہی کی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایمان کی پختگی اور ریاست کی اطاعت کا اعلیٰ مقام تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عظیم صلاحیت کا احترام کیا۔ مشکل ترین حالات میں بھی وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے رہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی مکمل خلوص کے ساتھ ہر مہم میں مدد کی۔ کمانڈر کی تبدیلی کے باوجود فتوحات کا سلسلہ نہیں رکا۔ یہی حقیقت ثابت کرتی ہے کہ نصرت کسی فرد کی نہیں بلکہ اللہ کی دین اور مسلمانوں کے اتحاد کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار ویسے ہی شاندار تھی، فرق صرف عہدے کا تھا اور ایمان میں کاش کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب سیاست، حکمت اور ایمان ایک تاریخی سبق کے طور پر سامنے آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ جو پہلی نظر میں غیر معمولی لگتا تھا، حقیقت میں مسلمانوں کے لیے نصرت کا راز تھا۔ اقتدار اور عہد عارضی ہوتے ہیں مگر وقار اور ایمان دائمی ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا مگر ان کی تلوار کی دھار ویسے ہی تیز رہی۔ میدان جنگ میں دشمن کی وار سینے والا یہ جنرل اب خاموش تنہائیوں میں ایک اور زخم سے رہا تھا۔ یہ زخم تھا شہرت سے گمنامی کی طرف، لیکن ہیرو نے اپنا عزم کبھی نہیں چھوڑا۔ معزولی کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوجی صلاحیتوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ انہیں عراق میں مشکل ترین مشن پر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے مختصر دستوں کی قیادت کرتے ہوئے شاندار عسکری ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ ارموک کی بازنطینی شہنشاہ ہرقل شکست بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے امید کی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غیر موجودگی میں اسلامی فوج کمزور ہو گئی ہوگی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مشورے پر بھروسہ کیا اور ان کی حکمت عملی کے مطابق رومیوں کے آخری بڑے عملے کو پسپا کر دیا۔ حمص کا محاصرہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کامیابی سے ٹالا گیا۔ انہوں نے نہ صرف قلعے کا دفاع کیا بلکہ رومیوں کو شکست دے کر علاقے بھی فتح کیے۔ یہ واضح تھا کہ عہدہ چلا گیا مگر تلوار کی طاقت اور اللہ پر ایمان برقرار رہا۔ معزولی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تاکہ ہر شک و شبہ کا ازالہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا فوجیوں کو زیادہ انعام دے کر اسراف کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صاف دلی سے جواب دیا اور اپنی ہی حرکت کی وضاحت پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اعتراض کیا، اللہ کی قسم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا کوئی سپہ سالار نہیں جو اسلام کی طاقت کو بہترین طریقے سے سمجھتا ہو، لیکن میں نے یہ فیصلہ اس خوف سے کیا کہ لوگ کہیں امتحان میں نہ پڑ جائے۔ مالی معاملات میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی پاکیزگی ثابت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکمل احترام کے ساتھ دربار میں جگہ دی۔ یہ یقین دلایا تھا کہ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شام اور عراق میں اسلامی حکومت مستحکم ہونے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مزید کسی بڑے میدان جنگ کی قیادت نہیں ملی۔ ان کا آخری وقت حمص میں گزرا جو ان کی فتوحات کا ایک اہم مرکز تھا۔ زندگی کے آخری دن انہوں نے عبادت، علم کے حصول اور نئے مجاہدین کی تربیت میں گزارے۔
یہ واضح تھا کہ جنگ صرف میدان تک محدود نہیں ہوتی بلکہ سچائی، عاجزی اور اطاعت کے میدان میں بھی لڑی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سیف اللہ نے اپنی عظمت کو پس پش ڈال کر ایمان اور اطاعت کی سب سے بڑی مثال قائم کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فتح کی اصل طاقت کسی فرد کی نہیں بلکہ اللہ کی دین اور ایمان کی ہے، اور کبھی کبھی عظیم رہنما کی سب سے بڑی فتح ذاتی انا کو پیچھے چھوڑنے میں ہوتی ہے۔